پاکستانی قوم اب مضبوط رہے، بہت بڑی آزمائش آ رہی ہے، جنگوں کا وقت ہے، یہ اب امن نہیں ہے۔ اس سال، اگلے سال، اس سے اگلے سال اب آپ جنگوں میں رہیں گے۔ اگلے 2-3-4 سال آپ اپنے آپ کو تیاری کریں، اپنے آپ کو مسلح کریں، حکومت لائسنسز کھولے، تربیت دے، سول ڈیفنس، نیشنل گارڈز، جانباز فورس، وومن گارڈ، ان کی تربیت شروع کریں۔ یہ جو ایک بحث چل رہی ہے ملک میں کہ اسلحے کے لائسنس ختم کر دو اور ہتھیار جمع کرا دو، یہ پاکستانی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں کھڑا کرنے والی بات ہے کہ جو دہشت گرد آئے مسلمان قوم کو ذبح کرتا ہوا چلا جائے۔ مسلمان کبھی بھی غیر مسلح نہیں ہوتا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قوم کو مجاہد بنائے، ان کو تربیت دے، آرگنائز کرے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں بے شک اسلحہ نہ پکڑائیں، لیکن جو قانون کی پابندی کرنے والا ہے، جو ٹیکس پے کرتا ہے، جو پاکستان کا وفادار ہے، جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ہتھیار دیا جائے تاکہ، اور اس کو تربیت دی جائے پاکستان آرمی کی طرف سے، تاکہ جب وقت آئے تو یہ پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمنوں کے خلاف جہاد کر سکے۔ آپ اس قوم کو مجاہد بنائیں، ورنہ اگر یہ بری طرح ماری گئی تو اس کا خون پھر حکمرانوں کے ہاتھ پر ہوگا۔ غزوہ ہند آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، یہ اسی کی مہم میں چل رہی ہیں۔ بے شک ہم افغانستان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، یہ غزوہ ہند کی مہم ہے، کیونکہ افغانستان مشرکوں کے کہنے پر ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور خوارج کے خلاف جنگ کی بشارت تو سیدی رسول اللہ نے خود عطا فرمائی ہے۔ ہمارے بہترین افسر اور جوان جو شہید ہو رہے ہیں خوارج کے ہاتھوں، وہ بہترین شہداء میں سے، بہترین فوج ہے جو خوارج کے خلاف لڑتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو 2 سعادتیں دی ہیں کہ ہم خوارج کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں، اور غزوہ ہند میں ہندو مشرکوں کے خلاف بھی ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش نصیب فوج دنیا میں نہیں ہو سکتی، تاریخ میں نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، اس خوش نصیبی کو اون کریں، آپ اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج کہیں۔ یہ سعادت سیدی رسول اللہ نے آپ کو دی ہے، اب وقت ہے کہ آپ اس کو اون کریں، آپ بڑے فخر سے کہیں کہ ہم غزوہ ہند کی فوج ہیں۔ دیکھیں پھر کیسی برکتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، خیر سے رہیں۔